بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ جو مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ بنگلہ دیش کا قابض وزیر اعظم الیکشن نہیں کرانا چاہتا، جو یونس ہے، جو ایک انٹرنیشنل ایوارڈ ہے اس نے جیتا ہوا ہے، جس کا نام یونس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جب انسان عہدے پر بیٹھتا ہے تو وہ بے نقاب ہوتا ہے۔ تو جب بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹ نے، بنگلہ دیش کی عوام نے وہاں انقلاب لایا تو یہ شخص کو وزیر اعظم بنایا گیا اور وہ قابض بیٹھ گئے۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ جیسے سوڈان کی جو انڈونیشیا ہے، وہاں سوڈان ہے، وہاں لوگوں نے انقلاب لایا۔ وہاں جب عوام نے گھر گئی تو وہاں دو فوجی گروپوں نے عوام پر قبضہ کر لیا اور وہاں جنگ چل رہی۔ اصل مقصد وہاں جو ان لوگوں کا بلیم ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل رپورٹوں کے مطابق وہاں جو سونا نکلتا ہے، جو قطر جاتا ہے، اسی کی جنگ ہے۔ عوام نے انقلاب لایا، وہاں قابض حکمران تھا، اس کو گھر بھیجا۔ اس کے بعد وہاں ایک قابض شخص جم بیٹھا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، بنگلہ دیش کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، اس کو جب وہ مسجد سے نکل رہا تھا اس کو گولی مار کر شہید کر دیا، اور اس کے بعد عوام اور بنگلہ دیش میں پھوٹ پڑے۔ تو میرا ذاتی جو رائے ہے، جو ہو سکتا ہے اس کے یونس کا اس کے پیچھے ہاتھ ہو، کیونکہ یونس قابض ہو چکا ہے۔ دیکھیے، اس نے 6 ماہ کے اندر الیکشن کرانے تھے، اب دوسرا سال ہونے والا ہے تو الیکشن نہیں ہو رہا۔ تو فروری میں ہے الیکشن، اس لیے اس کی ڈیٹ ٹال رہا ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم بننے کے قوی امکان جو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ہے اس کا ہے، اور بنگلہ دیش عوامی پارٹی بھی اگر حصہ لیتی ہے تو پھر 50-50 چانس ہے۔ جو انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل سروے ہیں وہ تو اس وقت بتا رہے ہیں کہ 28 یا 25% شیخ حسینہ بھی ووٹ لے سکتے، تو کم سے کم شیخ حسینہ کی بھی حکومت بننے کے قوی امکان موجود ہیں۔ تو اس لیے قابض جو یونس ہے وہ نہیں بنا۔ تو آپ لوگوں کو یہ بتاؤں، جو قابض یونس ہے یورپ اور امریکہ کا اثاثہ ہے، تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا ہی جو ہے، نہ اس نے کوئی فلسطین کے معاملے پر، نہ غزہ کے معصوم بچوں کے بارے میں کہا۔ سلام سعودی عرب کے شہزادے محمد بن سلمان کو، جس نے ٹرمپ کو کہا تھا ہم تمہارے غلام نہیں، ہم اپنے حکم پر چلتے ہیں۔ پاکستانی تو بھاگ پر جاتے ہیں اور پاؤں چاٹتے ہیں ٹرمپ کا، جس طرح ٹرمپ نے کہا ہے۔ تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جو حالات ہیں پاکستان کے اندرونی اور بیرونی، پاکستان کی معیشت ہے وہ سامنے۔ 8 فروری کے مہینے الیکشن ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یونس قابض ہے، کیا وہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ قابض جو بیٹھا ہے اس وقت، جو بنگلہ دیش کا وزیر اعظم بننا بیٹھا ہے، اور اس وقت جو، تو آپ کو میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ شیخ حسینہ سے پہلے بھی 2-3 بار اسی طرح انقلاب آ چکا ہے، پھر اس کے بعد فوجی بغاوت ہوئی، پھر اس کے بعد عوامی لیگ، اس کے بعد یہ حکومت بیٹھی ہے۔ تو کیا آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ شیخ حسینہ کا وجود ختم ہوگا؟ تو یہ ہے، آپ بالکل بے وقوف کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ شیخ حسینہ کے صرف 1-2-3-4 فیصلے تھے جو عوام پر، سب سے پہلے جو اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کو نوکری دینا اور دوسرے لوگوں کو نہ دینا، یہ بہت بڑی تھی۔ تو بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹ جو وید تھا، تو وہاں جو اسٹوڈنٹ تنظیمات ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ کیونکہ یہ شخص بھارت کے بہت مخالف تھا اور بھارت کی جو پولیٹیکل بنگلہ دیش میں کردار تھا اس کے مخالف تھا، اس لیے الزام بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹ اور بنگلہ دیش کی میڈیا کی جانب سے لگایا جا رہا ہے۔ اس شخص کو قتل کرنے میں اہم کردار بھارت اور شیخ حسینہ کا ہے۔ تو پھر یونس کی بہت بڑی ناکامی، اور اس کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اس کے ملک میں آ کر کوئی شخص کو قتل کرے؟ یہ تو بہت بڑی بنگلہ دیش کی سیکورٹی فیلئر ہے، اور سیکورٹی اس کے پیچھے میرا تو جو دماغ مانتا ہے کہ یونس نے خود یہ کام کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو چاہتا بھی نہیں ہے کہ الیکشن ہو۔ تو میں نے سروے جو انٹرنیٹ پر دیکھیں، جو سرچ کی ہیں اور
وہاں کے لوکلوں سے بات کیا تو وہ یہ کہہ رہے کہ جو عبوری حکومت اس کو خوف ہے کہیں شیخ حسینہ واپس نہ آ جائے اور ہمارا پروگرام واڑ نہ جائے، تو اس لیے یہ الیکشن بھی نہیں کرنا چاہتا۔ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کالج جب انسان عہدے پر بیٹھتا ہے تو اس وقت بے نقاب ہوتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، تو آپ لوگ مجھ سے تو بہتر ہی جانتے ہیں۔ تو آپ جاننے کے لیے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ دیکھتے ہیں کہ 2026 فروری میں الیکشن ہوتے ہیں کہ نہیں، تو یہ تو وقت بتائے گا۔ کیا بنگلہ دیش کی عوام پھر سے کوئی انقلاب کر رہی ہے یا نہیں؟ ایم ایس نیوز کی ناظرین، مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں تاکہ آپ کو انفارمیشن وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔